اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعتکاف کے متعلق بہت ہی ضروری مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں، خدارا ان کو سن کر اس پر ضرور عمل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو 10 دن ہیں یہ اس کا بیٹھنا فضول نہ جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے قبول ہو جائیں اور اللہ رب العزت ہمیں وہ ثواب عطا فرما دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس جیسی چیزوں پر ہمیں عمل کر کے آگے والی زندگی آسان فرما دے۔ تو اب سنیے کہ اگر اعتکاف میں غسل واجب ہو جائے، بندے کو احتلام وغیرہ ہو گیا، بندہ سویا بندے کو احتلام ہو گیا، تو اب اس اعتکاف والے کے لیے ضروری ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے اور بندہ جا کر غسل کرے اور پھر مسجد میں آئے۔ اس سے بندے کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، کچھ بندوں کا سوال ہوتا ہے کہ شدید اگر گرمی ہو جائے اور بندہ کہے کہ مجھے اب نہانے کی ضرورت ہے، غسل واجب نہیں ہوا، ایسے سخت گرمی ہے، جسم سے بو آ رہی ہے، تو بندے کے لیے اب کیا حکم ہے؟ تو سخت گرمی کی صورت میں پہلا تو یہ ہے کہ وہ بڑا برتن کوئی منگا لے مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر رکھ کر وہ برتن کے اندر بیٹھ جائے، آرام آرام سے پانی ڈالیں، اور تاکہ اس کی چھینٹیں جو ہے نا باہر نہ جائیں اور سارا پانی برتن کے اندر گرتا رہے، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا جو علماء نے بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ بندے کو جب حالت ہو بیت الخلا جانے کی، اس وقت وہ بندہ بیت الخلا میں جائے تو جلدی جلدی سے اپنے اوپر 3-4 لوٹے ڈال لیں۔ آج کل تو سہولت ہے کہ اوپر سے فوارہ لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے سارا نظام بنا ہوا ہوتا ہے، بندہ اتنا جلدی نہا لے، اتنا جلدی کر لے کہ جتنا وضو کو اوپر ٹائم لگتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اتنا اگر کر لے تو بندہ فوراً باہر آ سکتا ہے، اس بندے کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، کچھ بندے پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ تو اعتکاف کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے بندہ پڑھا سکتا ہے بغیر اجرت کی۔ اگر اجرت کے ساتھ پڑھائے گا تو یہ اس کا اعتکاف مکروہ ہو جائے گا، لہٰذا بندہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ فی سبیل اللہ پڑھائے۔ ہاں، اگر اس بندے کا اس تنخواہ کے علاوہ کوئی اور گزر بسر نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس کا اعتکاف مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اجرت کے ساتھ بھی پھر پڑھا سکتا ہے۔ اچھا جی، اعتکاف کی حالت میں آج کل جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں اور فضول چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو اس کی بے حرمتی آ رہی ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی لازم آ رہی ہے۔ تو خدا را ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو صحیح سالم اللہ کی رضا کے حوالے کریں، اللہ کی رضا کے لیے ان فضول چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف عبادت پر لگائیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، پہلی قوموں کے واقعات پڑھیں، عبرت کے واقعات پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کے قصص کے پڑھیں، اللہ کے قرآن کا سب سے زیادہ جو ہے نا مطالعہ کریں، ان چیزوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ لیکن بس قسمتی یہ ہے
کہ اعتकाफ की हालत में बंदे बैठे होते हैं और ज्यादातर जिसको देखो जनाब मोबाइल चला रहा है और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वीडियोस देख रहा है। तो खुदारा अपने आप को इनसे बचाएं। बहुत सख्त जरूरत हो किसी से बात करने की तो बंदा मोबाइल रख सकता है, वरना बंदा मोबाइल से इज्तिनाब करे और अपने आप को इन चीजों से बचा कर रखे। वरना उस बंदे का क्या एतिकाफ है जब बंदा इन फजूल चीजों में लगा रहेगा। अगली बात यह है कि लोग पूछते हैं कि एतिकाफ की हालत में बंदा जुम्मे पर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ये बड़ा अहम मसला है। अगर उस मस्जिद में जुम्मा नहीं हो सकता, साथ ही कोई करीब मस्जिद है या दूर है, वो बंदा जुम्मे के लिए जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि रास्ते में कहीं ठहरेगा नहीं, रास्ते में रुकेगा नहीं, अपनी मंजिल की तरफ जाएगा और इतना वक्त पहले लेकर जाएगा कि बस वहां पर सुन्नत अदा कर सके। जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म हो वो बंदा फौरन अपनी मस्जिद की तरफ आ जाए। तो ये चीजें हैं जो बहुत जरूरी है एतिकाफ के लिए। इनको सीख लो, इन पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह एतिकाफ एतिकाफ बन जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।